ارشد انصاری صاحب سینئر صحافی ہیں, صحافی تنظیم کے نمائندے بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سارے مہمانوں سے بھی کہوں گا ذرا اپنی سنیے گا, چونکہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جس میں بل منظور ہوا ہے, اپوزیشن نے بھی اس بل کو کالا قانون قرار دے دیا ہے حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے, اور صحافی برادری احتجاج کر رہی ہے اس میں. تو یہ انصاری صاحب ذرا آپ ان نٹ شیل ذرا میں بتائیے گا, ہمارے مہمان بھی سن رہے ہیں کہ ہے کیا اس بل کا خلاصہ کیا ہے جس پر اب معترض ہے صحافی برادری بھی اور اپوزیشن بھی. تھینک یو. بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ اس لیے متنازع ہے کہ چونکہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس آلریڈی قوانین موجود ہیں. صحیح ہے. قوانین یہ ہیں کہ آپ کو ڈیفیمیشن بل جو ہے یہ 2024 ہے. آپ کے پاس ڈیفیمیشن بل 2002 میں مشرف صاحب لے کے آئے تھے مرحوم. اچھا, اس کے بعد یہ بل آیا ہے 2012 میں, پھر یہ بل آیا 2022 میں. اب قوانین پہ قوانین تو آپ نہیں بنا سکتے. اچھا, آپ کے پاس عام ٹیسٹنگ کے لیے پہلے چیز ہے پیمرا جو ہے وہ آپ کی عام ٹیسٹنگ کرتی ہے الیکٹرانک میڈیا کی. پاکستان پریس کونسل آپ نے بنائی ہوئی ہے, آپ نے پی کا ایکٹ لگایا ہوا ہے. اب اس قانون کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس قانون میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قانون کو امپلیمنٹ کریں. اگر یہ یہ جو ڈیفیمیشن بل 2024 ہے, آپ 2024 کے بل کو دیکھ رہے ہیں, آپ ایسے کریں کہ آپ 2002 کو 2012 کو 2022 کو پڑھ لیں. اچھا, اس میں آپ نے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو کر لیں. اس میں یہ ہے, ہم یہ سمجھیں یہ ایک نیا بل آئے گا جو آج پنجاب اسمبلی نے رات 10:15 بجے اس کو اپروو کیا ہے. اس کے بعد یہ گورنر صاحب سائن کریں گے. بدامی صاحب, میں آپ کے پروگرام میں آج بتا رہا ہوں, بڑا پاپولر پروگرام ہے آپ کا, انصاری بھائی آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں یہاں سے بات کٹ گئی, ذرا دوبارہ ملاتے ہیں. ویسے رانا صاحب آپ کیا اپنا بات مکمل کرنے تاکہ آپ رانا صاحب آپ اس بل کے بارے میں کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اعتراض اٹھایا, اپوزیشن کی ساری ترامیم جو ہے مسترد ہو گئی ہیں, صحافیوں نے واک آؤٹ کر دیا ہے, صحافیوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, اور آپ نے ان کا موقف بھی سن لیا کہ وہ کیا کہتے ہیں. یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ دس پرٹیکولر بل کہ اس میں کیا ہے ایسا, یعنی کیوں یہ بل لایا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ پہلے بھی ڈیفیمیشن لاز ہیں تو نئے لا کے دیکھیں پھر تو اگر وہ بھی ہیں اور یہ بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا. میرے خیال سے بہتر ڈیبیٹ یہ ہوگی کہ یہ بتائیں کہ اس بل کے اندر کیا کون سی شک ایسی ہے جس سے یہ ایگری نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے. دیکھیں اوور لائنگ فیکٹر یہ ہے کہ کوئی بھی لا جو ہے وہ سیاسی طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور وہ یہ بالکل یہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ڈیفیمیشن لا کی جو میں اس پہ میں ڈیٹیل سے میں اس کے اوپر نہیں گیا, لیکن فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیفیمیشن لا لایا گیا ہے, اور پچھلی جو اس کے اندر جو کمیاں پیشیاں تھیں اس کو دور کیا گیا ہے. سوشل میڈیا اسپیسیفک یا کیا اس میں زیادہ توجہ سوشل میڈیا کے حوالے سے از اٹ دی کیس یا نہیں ان دس پرٹیکولر بل؟ نہیں, اس میں میرا نہیں خیال کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے زیادہ اس میں ہے, لیکن یہ اگر یہ بتا دیں کہ اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسی شک ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کی جگہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا, تو پھر میرے خیال سے بہتر جو ہے وہ اس پہ بحث. ہم کچھ انفارچونیٹلی وہ یہ بتانے لگے تو لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, دیکھتے ہیں جیسے دوبارہ ملتے ہیں. تو ولی صاحب آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے کہ کیا مطلب دونوں چیزیں فیکٹ ہے نا؟ میرا خیال ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بہرحال قوانین جو ہے وہ استعمال ہوتے آئے ہیں اور ہو رہے ہیں عام ٹیسٹنگ کے لیے, اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ فیک نیوز بھی ایک بڑا المیہ ہے جس کا جو چیز آتا ہے جس کو کہہ دیتا ہے داغدار کرتا ہے. تو ایسے میں نئے قوانین کی ضرورت ہے یا کیا کرنا ہے, یا پرانوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ وری صاحب, پرانوں کو بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پرانوں پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتا نا. کہتے ہیں نا وہ لا جو ہے وہ اسٹیچوٹ بکس تک ہی رہتا ہے, لیکن یہ جو لا ہے فیک نیوز کو تو ایک طرف رکھیں, یہ فیک فارم 47 گورنمنٹ جو ہے یہ جو لا پاس کرے گی. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں, آج ریکارڈ ہو رہا ہے شور آپ کا شو, آج سے کسی وقت بعد بھی یہ بات بالکل اس کی الٹ ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے یہ قانون منظور کیا ہے انہیں کے گلے ایک دن پڑے گا آگے. ان کو نہیں پتا اس بات کا, ان کو اندازہ نہیں ہے. بہرحال جی اس کے اندر جو ایک یہ جو ابھی ایک پراسرار طریقے سے جو یہ جو سماجی رابطے کے جو سارے پلیٹ فارم ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے, سسپینڈ کیا جاتا ہے, ایکس کو, اور یہ ساری جو فیس بک اور اس طرح کی چیزوں پہ انٹرفیرنس ہوتی ہے اس دور کے اندر جو ہم 21ویں صدی جس کو کہتے ہیں. تو اس میں اب ایک پراسرار کیا ہے نا, میں اس میں رانا صاحب رسپونڈ کرنا بھی چاہ رہا ہوں. رانا صاحب یہ تو جو آپ کچھ رسپونڈ کرنا بھی چاہ رہے ہیں, ویسے بھی یہ بتائیے گا ڈیبیٹ اس پہ ہیلدی ڈیبیٹ نہ ہونا, اپوزیشن کی ساری ترامیم مسترد, یعنی ان کی کوئی ایک ترامیم تو شاید سینسیبل ہوگی نا, تو یہ خود اس اور رات 10:15 بجے بل منظور ہونا یہ خود ایڈ نہیں کرتی اس کے سسپیشیس ہونے میں؟ جناب رانا صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بل کے اندر جو اس کے مین جوز ہیں کہ جو اس کے لیے اسپیشل ٹریبیونلز ہونے چاہیے, کیونکہ نارمل سسٹم کے اندر آپ دیکھ لیں, تاریخ نکال کے دیکھ لیں کہ آج تک
کسی کو ڈیفیمیشن کے اوپر سزا نہیں ہوئی، اور پاکستان کے اندر آپ میڈیا کے اندر جس کی مرضی جو مرضی پگڑی اچھالیں، یوٹیوب کے اوپر جیسا مرضی ویلاگ ہو، اس کی نہ کوئی اس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے، نہ کوئی حقائق پہ مبنی ہوتا ہے، جو مرضی کر لیں کوئی سزائیں نہیں ہوتی. تو اس کے اندر ایک تو اسپیشل ٹریبیونلز جو ہیں وہ پرپوز کیے گئے ہیں، اور جو ٹائم لائن دی گئی ہے وہ 6 ماہ کی ٹائم لائن ہے کہ اس کے اندر فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں، اور پھر 3 ملین تک کی جو ہے وہ پینلٹی اس کے اندر پرپوز کی گئی ہے انیشلی. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان، اگر یہی آپ نے دیکھا کہ کچھ اگر لندن میں یا یو کے اندر کوئی کسی کے اوپر غلط الزامات لگاتا ہے تو اس کے کوئی ریپرکشنز ہیں، اور وہاں کا جو عدالتی نظام ہے وہ کسی کنکلوژن پہ جلد پہنچ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے وہاں جو صحافت ہے، آپ نے 2 پریسائز باتیں بتا دی. میں رانا صاحب کنیکٹ ہو گئے، پھر میں قاسم بھائی آپ سے کنکلوڈنگ میں مانگتا ہوں. رانا صاحب آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، وہ یہ پوچھتے ہیں انصاری صاحب، رانا صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ پریسائزلی یہ بتائیے نا کہ کس نقطے پر، کس شق پر آپ کو اعتراض ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز. دیکھیں میں بھی اور آپ بھی، ہم فیک نیوز کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتے. بالکل نمبر 1 ہم اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ آئے وہ اپنے ایک تصاویر لگائے اور دوسروں کو اس کو ڈیفیم کرے اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں چڑھ کے ڈیفیم کرے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں، اس میں ابھی انہوں نے خود بتایا کہ اس کے اندر جو ہے تو کون سی، لیکن اب انہوں نے خود کہا ہے کہ اس میں ڈیفیمیشن لا میں آپ نے ٹریبیونل بنانا ہے. ٹریبیونل تو انہوں نے بنانا ہے، یہ ان کا ہے، اور اس میں میکسیمم جو ہے وہ 30 لاکھ روپیہ جو ہے 3 لاکھ روپے 30 لاکھ ہوگا، 3 کروڑ روپے تک جرمانہ اس کے اندر. ایک نمبر 2 اس کے اندر کئی ایسی شکیں ہیں جو 1973 کے آئین کے بالکل مترادف ہیں. یہ اس کے سیکشن 19 کو آپ نے پڑھا ہے، اس سے بالکل اگینسٹ ہے. یہ آزادی صحافت کے خلاف ایک بل ہے، یہ اس لیے لانا چاہتے ہیں، یہ عام ٹرسٹنگ اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ حوالہ دیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں 73 کے آئین کے بالکل روح کے خلاف ہے، کچھ شکیں کون سی مثال کا ایک بتائیے. دیکھیں 1973 کا جو آئین ہے اس کی آپ سے جو ہماری 19 جو ہے اس میں آزادی کدھر لکھا ہے ڈیفینیشن آف لا؟ مجھے یہ تو بتا دیں. آئین میں تو ہے کوئی نہیں ہے. اس میں متنازع بل کے تحت ایک آزاد حق کے لیے اٹھنے والی آواز کو دبانے کی سنگین یہ کوشش ہے. اس بل کے تحت کسی بھی عوام تک پہنچ نہیں، اس کے گلا گھونٹنے کا مترادف ہے. اس کی 4 شک ہے، 7 شک ہے، 11 شک ہے، 37 شک ہے. اس میں کئی شکیں ایسی ہیں بدامی صاحب جو آپ کو بالکل کنٹرڈکٹ کرتی ہیں. مثلاً میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے آج یہاں پہ کراچی میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ یہاں پہ پروگرام میں یہ جو بیٹھے ہیں تو ہمارے دوست اس میں مہمان آپ کے یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کریں گے. کیا یہ بات لاہور میں چلے گی؟ اور اگر یہ چلے گی تو کیا یہ اسی ڈیفیمیشن ایکٹ کے تحت کیا یہاں سے آپ کے پروگرام سے پکڑ کے گرفتاری لے جائیں گے؟ یہ دیکھیں یہ بات صرف پنجاب تک نہیں ہے، یہ بات پورے پاکستان تک ہے. جو گھوٹی میں بیٹھا ہے، جو سوات میں بیٹھا ہے، جو سکردو میں بیٹھا ہے، یہ تو اس کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا. ذرا اپنی میرے ساتھ رہیے، میں اس پہ 2 کوئک کامنٹ لے لوں. ویسے قاسم صاحب پہلے آپ بتائیے کہ جتنی آپ نے گفتگو سنی، یو فائنڈ اینی تھنگ رانگ ان دس بل؟ آپ کے خیال میں یہ کون سا موقف کی ہے؟ میں اس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے بل ابھی تک پڑھا نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم ہمیشہ آزادی رائے کے ساتھ رہتے ہیں. وی وانٹ کہ جرنلسٹ کو جرنلزم کرائم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فیک نیوز کا، کیونکہ ہماری جماعت اور ہم خود اس کا شکار رہے ہیں فیک نیوز کا، تو آئی ووڈ آلسو لائک کہ فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو لوگ یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پر اگر جس طرح یہاں پہ اگر ہم ٹاک شو پہ بات کریں تو ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے، اگر یہ کوئی یہاں پہ کوئی فیک نیوز آتی ہے تو آپ کے پاس 3 ڈفرینٹ لوگ ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن ایک بندہ جس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اور وہ جب مرضی کسی کی پگڑی اچھالنا شروع کر دے تو اس پہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بندش کسی قسم کی. اس پہ 30 سیکنڈ رہے گا. رانا صاحب آپ بتائیے، آپ کیا اتنا پڑھ پائیں بالکل کہ آپ بتا پائیں کہ ٹریبیونل جو بنیں گے یہ بنائے گا کون؟ چونکہ انصاری صاحب نے اس پر اعتراض اٹھایا، ٹریبیونل کون بنائے گا؟ یہ حکومت پنجاب ہی بنائے گی، وہ خود بنائیں گے. تو رانا صاحب بتائیں نا، آپ ٹریبیونل آپ خود بنائیں گے تو پھر تو بائسنس کا نہیں اس پہ الزام آئے گا. فائنل ورڈ دیجیے اس میں. دیکھیں میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ لا جو ہے یہ پرپوز کر رہا ہے کہ حکومت ٹریبیونل بنائے گی. بہرحال دیکھیں اگر یہ پرپوز کیا ہے تو ہماری حکومت تو سارا وقت نہیں رہے گی، اور میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر میں تب تک کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک اس کو مزید دیکھنے کے بعد ٹھیک جو ہے وہ اس کے اندر. جی